bastard. अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 67 में तमाम देखने और सुनने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने साबिका वीडियो में देखा था कि उस्मान साहब और संजाकसिस मंगोलो बाजंतीनियों के सामान के काफिले पर हमला करते हैं और उनके तमाम सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर में एक मंगोल कमांडर बच जाता है जिसे उस्मान साहब अपने थप्पड़ों से उसकी जमकर धुलाई करते हैं। इसके बाद उस्मान साहब उसकी गर्दन उतार देते हैं और नाजरीन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि याकूब साहब के बेटे मेहमद साहब बाजंतीनियों की जाल में फंस गए थे और दूसरी तरफ उन्हें उस्मान साहब के दोनों बेटे यानी कि उरहान गाजी और अलाउद्दीन साहब बचाने आ जाते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या उस्मान साहब के दोनों बेटे याकूब साहब का बेटा मंगोलों के जाल से बचकर अपने कबीले की तरफ आ जाएंगे या नहीं, और इसी के साथ हम देखेंगे कि उस्मान साहब जब सरदारान की तरफ जाते हैं तो उनके हाथ में किस मंगोल कमांडर का सर होता है। आज की इस वीडियो में आपको इस एपिसोड यानी कि कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 76 का मुकम्मल रिव्यू तफसील के साथ दिया जाएगा। अल्लाह के नाम से आगाज करता हूं जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम प्यारे नाजरीन से गुजारिश है कि एक मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद मुबारक पढ़ लीजिए। प्यारे नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि जब याकूब साहब के बेटे मेहमद साहब और बाजंतीनियों के दरमियान मुआहिदा हो रहा होता है और जैसा कि आपने देखा था कि याकूब साहब अपने बेटे को कहते हैं कि तुमने इस शख्स को पकड़कर लाना है जो कि कमांडर वैसुलुस के पीछे था, और याकूब साहब के बेटे मेहमद अपने वालिद की बातों पर अमल करते हुए इसी दौरान अपने तमाम सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं जो कि आसपास की झाड़ियों में छुपे हुए थे। तमाम सिपाही बाहर आ जाते हैं और नाजरीन इतने में हम देखते हैं कि मंगोल कमांडर भी वहां आ जाता है, क्योंकि मंगोलों और बाजंतीनियों का आपस में इत्तेहाद हुआ पड़ा है। जब याकूब साहब के बेटे मेहमद साहब मंगोल कमांडर को देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं और ये सब मंजर उरहान गाजी, अलाउद्दीन साहब और उनके तमाम सिपाही झाड़ियों से छुपकर देख रहे होते हैं। जब याकूब साहब के बेटे मेहमद साहब मंगोल कमांडर को देखते हैं तो उससे मुखातिब होकर कहते हैं कि ए कुत्ते, मैं खुद तुम्हारा सर उतारूंगा, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। नाजरीन, इतने में हम देखते हैं कि मंगोल सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और इनके साथ उरहान गाजी, अलाउद्दीन साहब भी अपने सिपाहियों के साथ याकूब साहब के सिपाहियों और मेहमद साहब की मदद के लिए झाड़ियों से बाहर आ जाते हैं। नाजरीन, मंगोल कमांडर और मेहमद साहब के दरमियान काफी ज्यादा लड़ाई हो रही होती है और दोनों एक दूसरे की जमकर धुलाई कर रहे होते हैं। मंगोल कमांडर बहुत ही महारत के साथ मेहमद साहब को जमीन पर गिरा देता है और इसी जान से मारने वाला ही होता है कि हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने तीर का दिशा मंगोल कमांडर की तरफ करते हैं, जिससे मंगोल कमांडर अपनी जान बचाते हुए मेहमद साहब को छोड़ देता है और इसी दौरान बाकी याकूब साहब के सिपाही मंगोल कमांडर पर हमला कर देते हैं, जिससे मेहमद साहब खुद की जान संभाल कर वहां से उठ जाते हैं। उरहान गाजी मेहमद साहब से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं मेहमद साहब आ गया हूं, अब हम मिलकर इन तमाम मंगोलों को मौत के घाट उतारेंगे। ये देखकर मेहमद साहब भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उरहान गाजी का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। नाजरीन, हम देखते हैं कि मंगोल सिपाही बाजंतीनियों और तुर्कों के दरमियान एक अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से लाशें ही लाशें गिर रही होती हैं। इसी दौरान हमें उस्ताद गेरा को दिखाया जाता है जो कि फिर से अपनी अदाकारी पर उतर आता है और उसी के साथ वो कमांडर वैसुलुस यानी कि फैसल सिपाही को भी
آزاد کرا دیتا ہے اور یہ بظاہر یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں یعقوب صاحب کے ساتھ ہوں اور انہوں نے ہمارے جال کو بگاڑ دیا ہے، یعنی کہ صلیبیوں نے۔ ناظرین، اسی دوران ہمیں تمام سپاہیوں کے کرتب دکھائے جاتے ہیں کہ وہ کتنی مہارت کے ساتھ منگول اور بازنطینی سپاہیوں کے چھکے اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن منگولوں اور بازنطینی سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے عثمان صاحب کے سپاہی اور یعقوب صاحب کے سپاہی بہت کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پہ گونجا خاتون علاؤدین صاحب کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ گونجا خاتون کہتی ہیں، کہاں ہو علاؤدین، تم کہاں ہو؟ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اور اسی دوران گونجا خاتون یہ بھی کہتی ہیں، تو اچھا علاؤدین، تم میرے ساتھ ایک نیا کھیل کھیلنا چاہتے ہو؟ گونجا خاتون کی یہ بات کہتے ہی الجھن خاتون گونجا خاتون کو آواز دیتی ہے کہ گونجا خاتون بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہاں پر الجھن خاتون کیا کر رہی ہیں۔ الجھن خاتون سے گونجا خاتون مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جس کے جواب میں الجھن خاتون آگے کی طرف بڑھتے ہوئے گونجا خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، اور آپ علاؤدین صاحب کا انتظار کر رہی ہیں نا گونجا خاتون، اور یہ بھی جان لیں کہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ ان کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہیں۔ یہ سن کر گونجا خاتون کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور الجھن خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ الجھن، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جس کے جواب میں الجھن خاتون گونجا خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ گونجا، میں نے سوچا تھا کہ آپ اپنے خاندان والوں سے مختلف ہوں گی، لیکن آپ اپنی ماں جیسی ہی نکلی ہیں۔ جس کے جواب میں گونجا خاتون الجھن خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ الجھن، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ سن کر الجھن خاتون گونجا خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ گونجا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، ایسے ہی تم علاؤدین صاحب کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہو۔ ناظرین، اسی دوران ہمیں فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں پر سعادت خاتون اپنی بیٹی گونجا خاتون سے تمام معلومات لے رہی ہوتی ہیں۔ جبکہ گونجا خاتون کو بالا خاتون نے کھانے پر بلایا تھا، سعادت خاتون گونجا خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ گونجا، مجھے بتاؤ کہ محل میں کیا ہوا ہے؟ جس کے جواب میں گونجا خاتون اپنی والدہ سعادت خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ والدہ، عثمان صاحب کارا جلسون نامی شخص سے کہیں ملنے جا رہے ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عثمان صاحب کے سپاہیوں کی تعداد بھی کم ہوگی، اور علاؤدین صاحب راستے کا تعین کریں گے کہ انہیں کون سے راستے سے جانا ہے اور کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ اور اس کے بعد فلیش بیک ختم کر کے پھر سے ہمیں گونجا خاتون اور الجھن خاتون کو دکھایا جاتا ہے جہاں الجھن خاتون گونجا خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ آپ علاؤدین صاحب کے قریب اس لیے ہوئی ہیں کہ آپ عثمان صاحب اور ان کے محل کی تمام معلومات اپنے بابا اور اپنی والدہ سعادت خاتون تک پہنچائیں۔ یہ سب کچھ سن کر گونجا خاتون کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے، اور الجھن خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ الجھن، کیا آپ یہ سب کچھ علاؤدین صاحب کو بتا چکی ہیں؟ جس کے جواب میں الجھن خاتون اپنے سر کو ہلاتے ہوئے نام جواب دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے یہ شہزادے کو نہیں بتایا ہے، اگر میں یہ شہزادے کو بتا دیتی تو وہ یہ برداشت نہیں کر پاتے، اور نہ ہی میں نے یہ بات بالا خاتون کو بتائی ہے۔ اور مزید گونجا خاتون، تم اس معاملے کو ختم کرو، اگر آپ میں مزید تھوڑی سی بھی انسانیت موجود ہے تو علاؤدین کے ساتھ یہ کھیل کھیلنا بند کر دو اور اس کھیل کو یہاں پر ختم کر دیں، ورنہ میں سب کچھ علاؤدین صاحب اور بالا خاتون کے کانوں تک پہنچا دوں گی۔ جس کے جواب میں گونجا خاتون روتے ہوئے الجھن خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ الجھن، آپ کچھ نہیں جانتی، آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ اور اسی کے ساتھ وہ کہتی ہیں، جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتی گونجا، اگر آپ نے میری بات نہ مانی اور اس کھیل کو ختم نہ کیا تو میں خود شہزادے علاؤدین سے بات کروں گی۔ یہ سن کر گونجا خاتون الجھن خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ نہیں الجھن، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ جس کے جواب میں الجھن خاتون گونجا خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ یہ میری
آپ سے آخری التجا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے الجھن خاتون وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں اور پیچھے گونجا خاتون رو رہی ہوتی ہیں۔ یار ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں سرائے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر یعقوب صاحب کے تمام ترک سرداران موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دوران عثمان صاحب اپنے سپاہی بوران سردار کے ساتھ اس سرائے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب بوران سردار سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بوران، اتنے میں بوران سپاہی عثمان صاحب کے حوالے ایک بوری کرتا ہے جس میں منگول کماندار کا سر موجود ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ عثمان صاحب یعقوب صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یعقوب صاحب، میں نے وہ قافلہ قبضہ کر لیا ہے جس سے آپ سرداران سے بات کر رہے تھے۔ میں نے صلیبیوں اور منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یعقوب صاحب اسی کے ساتھ عثمان صاحب یعقوب صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں، تمام سرداران سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جب آپ یہاں دیوان میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تو میں وہاں جنگ کا میدان قائم کر رہا تھا۔ یہ رہا اس سربراہ کا سر، بلکہ یہ ہے اس سربراہ کا سر۔ اسی کے ساتھ عثمان صاحب بوری سے اس منگول کماندار کا سر یعقوب صاحب کے سامنے پھینکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر یعقوب صاحب اور باقی تمام سرداران کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پھر سے ہمارے سر پر ایک نئی مصیبت آ ٹپکی ہے۔ یہ دیکھ کر یعقوب صاحب عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ عثمان، کیا ان کا سربراہ یہ ہے؟ جس کے جواب میں عثمان صاحب یعقوب صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، ہاں، یہ ہے ان کا سربراہ جس کا سر آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ یعقوب صاحب کارا جیلیسون کونیا کا نیا گورنر ہے، اور ہم سب اس کتے کو جانتے ہیں۔ وہ ایسا فرد نہیں جو تخت پر بیٹھ کر حکومت چلائے۔ میں کچھ عرصے سے جس جنگ کی بات کر رہا تھا، اب ہماری دہلیز پر ہے جنگ۔ ہمارا جہاد مبارک ہو۔ یہ سن کر تمام سرداران بھی عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مبارک ہو عثمان صاحب جہاد۔ پیارے ناظرین، اس ایپیسوڈ کے ریویو کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا ہمارا یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل ڈیرا پروڈکشن 2.0 کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس بندہ نچید کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے قرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کی ریویو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔